Cottbus was the only university in Germany offering masters in artificial intelligence. Ehsan Hayat was born in Pakistan. Almost half of the around 7,000 students here come from abroad, mainly from India, Pakistan and Bangladesh. The far-right AFD party currently leads in polls for the upcoming September state elections here. Cottbus's AFD candidates are even being monitored by Germany's domestic intelligence agency. Like Cottbus, so far the city is very welcoming and pleasant. I don't know if the case when the right wing is coming to action, I'm really afraid, and it's a kind of threat to our lives as well. Our kids are born here. They are growing up, but still, nobody knows if they are really born in Germany or they come from Pakistan because of the appearance of our kids. And in the street or at some point, they could be in danger. So we are also afraid of this, like what the future holds for our kids. Other students feel the same way. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को कोई डराना नहीं है या कोई सेंसेशन फैलाना नहीं है, लेकिन इसका मकसद ये है कि आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाए और एजुकेट किया जाए ताकि आप लोग बेहतर और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें अगर आप लोगों ने जर्मनी आना है पढ़ने के लिए या यहाँ पे काम करने के लिए। अब आप इसको फॉर्चुनेट कहें या अनफॉर्चुनेट कहें, लेकिन अगर आप किसी भी दुनिया के मुल्क में देखें ना, तो मोस्टली जो लोग होते हैं वो ये चीज़ पसंद करते हैं कि वो अपने जैसे लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के साथ, अपने जैसे सिमिलर कल्चर रखने वाले लोगों के साथ, अपनी जैसी एथनिसिटी रखने वाले लोगों के साथ, अपने जैसी वैल्यूज़ रखने वाले लोगों के साथ या अपने जैसे रिलीजन रखने वाले लोगों के साथ ही रहना पसंद करते हैं या इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। और जर्मनी इज़ ऑल्सो नो डिफरेंट दैन दैट। हुआ एक्चुअली क्या है अभी रिसेंटली कि पिछले महीने सितंबर में जर्मनी के अंदर जो है वो स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं, कुछ गैप से आजकल हो रहे हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स की मुख्तलिफ डेट्स हैं, लेकिन पिछले महीने 2 स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं। ईस्ट जर्मनी की दोनों स्टेट्स हैं, एक है थ्यूरिंगिया और एक है ज़ाक्सन। तो थ्यूरिंगिया के अंदर पहली दफ़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई फार राइट पार्टी, जो कि इनकी AFD फार राइट पार्टी है, उसने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं। और जो उनका प्रोविंस है ज़ाक्सन, जहाँ से मैंने पढ़ा हुआ है, जो लोग मेरी वीडियोस पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा कि मेरी यूनिवर्सिटी फ्राइबर्ग में थी, जो कि ड्रेसडन के बिल्कुल पास है, और ड्रेसडन जो है वो ज़ाक्सन का कैपिटल है। तो ज़ाक्सन में उन्होंने सेकंड पोजीशन ली है और वो भी बड़े मार्जिन के साथ, उसमें भी वो जीतने वाले थे। मोस्टली लोग जो हैं वो जर्मनी की हमेशा एक अच्छी साइड ही शो कर रहे होते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, जॉब्स बड़ी ज़्यादा हैं और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, जो कि बात सही भी है क्योंकि इन्हीं चीज़ों को देख के अट्रैक्ट होकर सारे फॉरेनर्स आते हैं। लेकिन ये जो एस्पेक्ट है ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना अगर आप लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहने के लिए आना चाहते हैं, कि आप लोगों को यहाँ पे किन रीजन्स में या किन शहरों में रहना चाहिए जो आप लोगों के लिए एज अ फॉरेनर अच्छे होंगे। क्योंकि ये जो फार राइट पार्टी है या इस तरह की और छोटी छोटी सिमिलर ग्रुप्स या पार्टीज़ हैं जिनकी ऐसी ही आइडियोलॉजी है, आप ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ एक स्पेसिफ़िक मुल्क को नापसंद करते हैं, किसी एक स्पेसिफ़िक रिलीजन को नापसंद करते हैं। इनके अगर आप मैनिफेस्टो में पढ़ें तो ये किसी भी नॉन जर्मन को और स्पेशली नॉन यूरोपियन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और जर्मनी आने नहीं देना चाहते अगर इनका कंट्रोल हो। इन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में इवन ये भी लिखा हुआ है कि जर्मनी बहुत सारे हाईली स्किल्ड वर्कर्स जो बाहर से लेके आ रहा है वो भी नहीं उनको लाने चाहिए। और मैं यहाँ पे असाइलम सीकर्स या इलीगल इमिग्रेंट्स की बात नहीं कर रहा, वो तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं चाहती। जो इंजीनियर्स डॉक्टर्स वगैरह यहाँ पे आते हैं और ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या IT के जो प्रोफेशनल्स आ रहे हैं वो तो इंडिया से आ रहे हैं, तो और भी नॉन यूरोपियन कंट्री से आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, चाइना से भी आते हैं। लेकिन जितने भी नॉन यूरोपियन कंट्री से आते हैं ये उनमें से किसी के भी फेवर में नहीं है, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में ये मेंशन है कि जो जर्मन्स जर्मनी छोड़ के बाहर दूसरे मुल्कों में गए हुए हैं, जो स्किल्ड जर्मन्स, उनको वापस लेके आना चाहिए बजाय इसके कि नॉन EU मुल्कों से जाके आपको लोगों को लेके आना चाहिए। क्योंकि इनकी बहुत सारे मामलात पे जो करंट गवर्नमेंट है, जो स्टेटस को, उनके साथ डिफरेंस है कि इनकी इंटीग्रेशन की भी डेफिनेशन डिफरेंट है। ये भी नहीं कहते कि अगर किसी को जर्मन आती हो ये तब भी नहीं मानते कि वो इंटीग्रेट हो गया हो, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऐसा एक वेग सब्जेक्ट है कि इसको कोई डिफ़ाइन कर ही नहीं सकता कि किस पॉइंट पे आके आप किसी को कह सकते हैं कि कोई किसी भी सोसाइटी में इंटीग्रेट हो गया हुआ। तो इनका एक मैनिफेस्टो ऑनलाइन पड़ा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, लेकिन आपको ईजिली मिल जाएगा गूगल के ऊपर।
تو وہاں پہ آپ جا کے ان کی ہر قسم کی جو بھی ان کی پالیسیز یہ لے کے آنا چاہتے ہیں وہ اس کے اوپر مینشن ہوئی اور کلیئرلی انہوں نے اسٹیٹ کیا ہوا ہے ود ریگارڈس ٹو کہ جو اسکل ورکرز ہیں، جو نان یورپینز ہیں، جو اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ تو ان کے بھی اگینسٹ ہیں ایز پر دے اون مینیفیسٹو، جنہوں نے جرمنی سے اپنی پڑھائی کمپلیٹ نہیں کی ہوئی. کیونکہ اب آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 3-4 سالوں میں کتنے لوگ ڈائریکٹ انڈیا، پاکستان سے یا چائنا سے یا اور ملکوں سے آؤٹ سائڈ یورپ ڈائریکٹلی انہوں نے ہائر کی ہیں ہائیلی اسکلڈ پروفیشنس کے اندر اور جرمنی لے کے آئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو تو PR یا پاسپورٹ بھی نہیں ملنا چاہیے کیونکہ انہوں نے لمبا عرصہ جرمنی میں نہیں گزارا، یہاں پہ پڑھائی نہیں کی، یہاں پہ پورے ایک پروسیس ہے وہ گئے نہیں ہیں، اس لیے ان کے اکارڈنگ دے شوڈ آلسو ناٹ بی گیون سٹیزنشپ. لیکن اب بات کرتے ہیں کہ اس کا سلوشن کیا ہے. اس کا سلوشن یہ ہے یار کہ میں نے کافی پرانی ویڈیوز میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے اسپیشلی اسکلڈ ورکرز کے حوالے سے کہ جرمنی کے کون کون سے شہر ایسے ہیں جہاں پہ فارنرز کو آ کے رہنا چاہیے لانگ ٹرم کے لیے. وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ اسکرین شاٹ بھی شیئر کر دوں گا. لیکن ٹپکلی جو بڑے شہر ہیں یہ جو میڈیم سائز شہر ہیں جیسے برلن، ہیمبرگ، میونک، فرینکفرٹ، ڈوزلڈورف، یہ آپ کے اس طرح کے جو میونک اور شاید میں کوئی بھول رہا ہوں، شٹوٹگارٹ بھی ہو گیا، تو اس طرح کے شہروں کو آپ لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے. تو اگر تو آپ جرمنی آ رہے ہیں اور آپ کا پلان ہے یہاں پہ لمبے عرصے کے لیے رہنا اپنی فیملی کے ساتھ یا فیملی یہاں پہ اسٹارٹ کرنا، تو پھر آپ لوگوں کو یہ کیئرفلی ایویلویٹ کرنا چاہیے. کیونکہ جب آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا انڈیا میں بیٹھے ہیں اور آپ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹی اچھی ہے یا نہیں، یا اگر کسی کمپنی میں آپ کی جاب ملی ہے وہ کمپنی اچھی ہے یا نہیں، تو یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن جب آپ یہاں پہ رہتے ہیں تو پھر آپ ہولسٹکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور یہ چیزیں پھر آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف پہ امپیکٹ کرتی ہیں. جیسے کہ شروع میں نے آپ لوگوں کو انٹرویو سنوایا پاکستانی لڑکے کا اور انڈین لڑکی کا کہ وہ کیسے اپنے کنسرنس شو کر رہے ہیں. دوسرا اس کا یہ بھی سلوشن ایک ہے کہ جب آپ یہاں پہ آئیں تو انٹرنیشنل جو آپ کی یونٹی ہے اس کمیونٹی کے اندر آپ ایکٹیو ہوں اور آپس میں آپ لوگوں کے اچھے ریلیشنز ہوں جتنے بھی فارنرز ہیں. کیونکہ ٹو بی آنیسٹ انڈیا اور پاکستان دونوں میں ہی وہاں کے پولیٹیشینز نے دونوں ملکوں کے لوگوں کو شروع سے ہی برین واش کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کے اگینسٹ. تو یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کتنے سارے جو انڈینز ہیں وہ ایکچولی یہاں پہ سافٹ ویئر وغیرہ کی IT کی جابز میں آتے ہیں جس کے یہ فار رائٹ پارٹی ایکچولی اگینسٹ ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہیں سے لوگوں کو لوگ یا جو جرمنز باہر ہیں ان کو واپس لے کے آؤ. تو یہاں پہ آپ لوگ آ کے اپنے ملکوں کی یا ریجنس کی اس طرح کی اس ساری ڈویژن کو بھول جاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹ ہو جاؤ. آئیڈیلی تو وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو یونائٹ ہونا چاہیے لیکن کم سے کم یہاں پہ تو آپ کی امیڈیٹ ریکوائرمنٹ ہے. یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو یونیورسٹیز ہیں آل اوور جرمنی، ایون جو ایسٹ جرمنی میں بھی ہیں، وہ کافی انٹرنیشنل ہوتی ہیں. اسپیشلی جہاں پہ آپ کو ایڈمیشن ملے گا وہ آلریڈی انٹرنیشنل یونیورسٹی ہی ہوگی. تو یونیورسٹی کے اندر 1 سال گزارنا یا 2 سال گزارنا ان شہروں میں دیٹس کوائٹ اوکے. میرا اچھا ایکسپیرینس رہا تھا. تو ویسے بھی میں نے جو اپنا ماسٹرز ہے وہ جلدی ختم کر لیا تھا، اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی. اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ بھی ضرور جا کے دیکھیں. کافی ساری انفارمیشن میں آپ کو یوزفل انفارمیشن پرانی ویڈیوز میں بھی مل جائے گی جو نئے لوگ چینل پہ آئے ہیں. تو اس لیے اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے PhD کرنے کے لیے آ رہے ہیں 2-3 سالوں کے لیے، آپ نے ایک یونیورسٹی کے اندر اسی انوائرمنٹ میں رہنا ہے تو دین دیٹس پریٹی اوکے. لیکن میں لانگ ٹرم کے حوالے سے زیادہ بات کر رہا ہوں. جو میں آپ لوگوں کو پہلے ایک پوائنٹ مینشن کر رہا تھا کہ کمیونٹی بلڈنگ آپ لوگوں کو یہاں پہ کرنی چاہیے، اسپیشلی جو فارنرز ہیں یہاں پہ ان کے ساتھ آپ لوگوں کو بہت اچھے ریلیشنز رکھنے چاہیے. اس میں کچھ اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ آپ یہ مت سمجھنا کہ یہاں پہ جو فار رائٹ والے ہیں وہ ایک ملک کے خلاف ہیں اور دوسرے کو وہ پسند کرتے ہیں فارنرز میں سے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ جب میں بھی اپنی ریسرچ کر رہا تھا نا ڈریسڈن کے لیے، زاکسن کے لیے، تب یہ 2012 کی بات ہے، لیکن اس وقت بھی مجھے ڈوئچے ویلے کا ایک ہی آرٹیکل ملا تھا جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ایسٹ جرمنی میں ڈریسڈن کے اندر جو فار رائٹ ایکسٹریمسٹ ہیں انہوں نے گروپ آف انڈین اسٹوڈنٹس کو مارا تھا. وہ کسی فیسٹیول میں گئے تھے، وہاں پہ لڑائی ہوئی تھی، پھر وہ بھاگے تھے اور جو یہ فار رائٹ والے ہیں وہ انڈین اسٹوڈنٹس کے پیچھے بھاگے تھے. وہ کسی بار میں چھپ گئے تھے، انہوں نے بار وغیرہ کے شیشے توڑ دیے تھے، گاڑیاں وہاں توڑ دی تھیں اور ان کو انجر کیا تھا. لیکن وقت پہ پولیس آ گئی تو انہوں نے ان کو بچا لیا. تو اس لیے یہ آپ بالکل ذہن میں نہیں رکھنا کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ ہاں یار یہ تو اس ملک کے خلاف ہے، اس کے تو نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو جو جتنے بھی فارنرز ہیں ان کو آپ لوگوں کو آپس میں یونٹی دکھانی ہوگی. یہ اس کا ایک سلوشن ہے. ادر دین دیٹ کہ آپ اپنی ریسرچ وغیرہ پراپر کریں. دوسرا میں نے مینشن کر دیا ہے کہ اسٹڈیز کے لیے اٹس ناٹ اے پرابلم، لانگ ٹرم کے لیے دیٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ جس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ کسی بھی کنٹری کا جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے، جو پولیٹیکل لیننگ ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اسپیشلی فارنرز کے لیے. لوکلس کے لیے تو ہوتی ہی ہوتی ہے. تو یہ کچھ پوائنٹ ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. آپ لوگوں میں سے جو جرمنی میں رہ رہا ہے، بے شک نیا ہے یا پرانا ہے، آپ لوگ اپنے ایکسپیرینسز یا کوئی آپ لوگوں کی اپنی تھاٹس ہیں تو آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں کامنٹس کے اندر. اگر کامنٹس میں پبلکلی نہیں کرنا چاہتے تو انسٹاگرام پہ جائیں، وہاں پہ آپ لوگ مجھے فالو کریں اور وہاں پہ DM کر سکتے ہیں. کوئی ایسا ٹاپک ہوگا تو میں آپ لوگوں کو انونیمس رکھوں گا. اگر آپ لوگ رہنا چاہتے ہیں
اور اس کے اوپر بھی پھر بات کروں گا یا ویڈیو بناؤں گا. تو اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا. ایک نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.